کر رہے ہیں۔ اس 2 ماہ سے زائد عرصے میں ہمیں انصاف دینے کی بجائے نفرت، تشدد اور بے عزتی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ان 73 دنوں اور سینکڑوں گھنٹوں کے احتجاج نے ہمیں ایک ایسا سبق سکھایا ہے جس کا شاید ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ ہم نے دارالحکومت میں کیا ہے جو ناقابل بیان ہے۔ جسمانی تشدد کے نشان تو وقت کے ساتھ مٹ جاتے ہیں، لیکن نفرت انگیز رویے اور عزت نفس مجروح ہونے کے اثرات پوری زندگی ذہنوں پر نقش رہتے ہیں۔ اسلام آباد آنے سے قبل بھی ہمیں ریاست کے ایسے رویے کا سامنا رہا ہے، مگر دارالحکومت میں اس شدت کے ساتھ پیش آنے کے اثرات اتنے گہرے ہیں کہ ہم انہیں مکمل طور پر بیان کرنے سے قاصر ہے۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت ڈاکٹر مارنگ بلوچ، بیبرگ بلوچ، صبغت اللہ شاہ جی، گلزادی بلوچ اور بیبو بلوچ اور وہ سیاسی کارکن ہیں جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ رہنما بلوچ قوم کے حقیقی عوامی نمائندے ہیں اور اکثریتی بلوچ عوام انہیں اپنے نمائندہ قیادت مانتی ہے۔ ریاست نے حقیقی عوامی نمائندوں اور انسانی حقوق کے کارکنوں کو من گڑت اور جعلی مقدمات میں پچھلے 6 ماہ سے قید میں رکھا ہے۔ بلوچ قوم کا ہر فرد، حتیٰ کہ بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدمات جعلی ہے اور انہیں صرف اس لیے گرفتار کیا گیا ہے کہ انہوں نے ریاستی جبر اور مظالم کے خلاف آواز بلند کی تھی۔ ریاست کے لیے یہ عوامی آواز ناقابل برداشت تھی، اس لیے ان نمائندوں کو جیلوں میں رکھا گیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سنجیدہ اور باشعور ریاستیں عوامی آواز سنتی ہیں، مسائل کے حل کی طرف قدم بڑھاتی ہے اور اختلاف رائے رکھنے والوں کو تشدد یا گولی سے نہیں دبایا جاتا، لیکن ریاست پاکستان کا بلوچستان میں رویہ ہمیشہ اس کے برعکس رہا ہے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں ریاست ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے والوں کی سانسیں لینے پر بھی قدغن لگا دے گی۔ صحافی حضرات، ہم لواحقین بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کی گرفتاری کے خلاف 2 ماہ قبل اسلام آباد آئے تھے۔ اس وقت بھی ہمیں اس ریاست سے انصاف کی بہت کم امید تھی، لیکن اس کے باوجود ہم نے کوشش کی ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے افراد کے ضمیر کو جھنجھوڑے، ریاست کے ہر ظلم اور جبر سے جنم لینے والے درد کی رودات سنائے اور پوری دنیا کو دکھایا کہ یہ ریاست بلوچ عوام اور ان کے نمائندوں کے ساتھ کس درندگی سے پیش آ رہی ہے۔ ہم نے دنیا کو بتایا کہ کس طرح عوامی جدوجہد کو طاقت اور تشدد کی بنیاد پر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کس طرح قانون اور عدالت کو انسانی حقوق کے کارکنان کے خلاف ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، کس طرح صحافت جیسے شعبے کو جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اور کس طرح ریاست اپنی پوری مشینری کو ایک عوامی تحریک کو کچلنے کے لیے بروئے کار لا رہی ہے۔ آج 2 ماہ سے زائد عرصے کے اس احتجاج میں اگرچہ ریاست ہمیں انصاف نہیں دے سکی، لیکن ہمارے بزرگ ماؤں نے سخت گرمی اور شدید بارش کے باوجود حوصلے، برداشت اور ہمت کے ساتھ اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ اس جدوجہد نے پوری دنیا کو آگاہ کر دیا کہ یہ ریاست بلوچ عوام کے ساتھ اپنے ہی دارالحکومت میں کس طرح پیش آتی ہے۔ ہم نے بلوچ سیاسی کارکنان کے خلاف جاری ریاستی جبر کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ ہم نے بزرگ ماؤں کے ساتھ روا رکھے گئے نفرت انگیز رویے کو دنیا کو دکھایا۔ ہم نے پرامن جمہوری جدوجہد کو تشدد اور طاقت سے ختم کرنے کی کوشش پر دنیا کو آگاہ کیا اور ہم نے اپنے بلوچ عوام کو بتا دیا کہ یہ ریاست ان کے ساتھ کس نفرت انگیز رویے سے پیش آ رہی ہے۔ قابل احترام صحافی برادری، گزشتہ 2 ماہ سے جاری ہمارے احتجاجی کیمپ کے حوالے سے ریاستی بے حسی اور نفرت انگیز رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے سینئر بلوچ لکھاری اور ہمارے بزرگ استاد محمد علی تالپور، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے منیزہ جہانگیر، ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کے آمنہ مسعود، معروف وکیل اور انسانی حقوق کے نمائندہ ایمان مزاری اور دیگر دوست و احباب مسلسل ہم سے اس کیمپ کو ختم کرنے کی درخواست کرتے رہے ہیں۔ ہم نے درج بالا احباب اور اپنے ہمدردوں کی اپیل پر غور اور مشاورت کے بعد
اپنے اسلام آباد کے احتجاجی کیمپ کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم ہم لواحقین اپنے پیاروں کی غیر قانونی گرفتاری اور جبری گمشدگیوں کے خلاف اپنی جدوجہد کو مختلف طریقوں سے جاری رکھیں گے اور ریاستی جبر کے خلاف ہر حال میں آواز بلند کرتے رہیں گے۔ ان 2 مہینوں کے جاری احتجاج میں ہم نے ریاست کے جبر اور مظالم سے دنیا کو آگاہ کیا اور ہم اس ریاست کے اطمینان ہے اور ہمیں اس بات کا اطمینان ہے کہ ہم نے ریاستی جبر اور مظالم کے خلاف خاموشی اختیار نہیں کی۔ ہم نے جبر کے خلاف آواز بلند کرنے کی روایت کو برقرار رکھا اور یہی ہماری اس احتجاج کی اصل کامیابی ہے۔ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے اسلام آباد میں جاری اپنے احتجاجی کیمپ کے خاتمے کا اعلان کرتے ہیں اور ان تمام شخصیات کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس جدوجہد میں غیر مشروط طور پر ہمارا ساتھ دیا اور ریاستی جبر کے خلاف ہمارے ساتھ کڑے رہیں۔ ہم اپنے احباب اور ہمدردوں سے درخواست کرتے ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کی رہائی، جبری گمشدگیوں کے خاتمے اور ریاستی جبر کے اختتام تک اس جدوجہد میں ہمارا ساتھ دیتے رہیں۔ ہم ریاست پر یہ بات واضح کرتے ہیں کہ جب تک بلوچ یکجہتی کمیٹی کی قیادت کو غیر مشروط طور پر رہا نہیں کیا جاتا، ہم اپنی جدوجہد بلوچستان بھر میں جاری رکھیں گے۔ شکریہ۔ آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا اپنی پریس کانفرنس میں کہ ہمیں ایک سبق ملا ہے یہاں آنے کا، تو اگر جب ڈاکٹر مہران بلوچ صاحبہ آزاد ہو جاتی ہیں، آپ کی ملاقات ہوتی ہے ان سے، تو اس سبق کے بارے میں کیا بتائیں گے عوام کے، اسلام آباد کی عوام کے سلوک کے بارے میں اور حکمران کے بارے میں؟ کیا آپ 2 لفظوں میں اگر وہ پوچھے آپ سے تو کیا بتایا جائے گا؟ ہم انہیں یہی کہیں گے کہ اسلام آباد کی جو حکمران ہیں یا اسلام آباد میں جو بیٹھے ہوئے نمائندے ہیں، ان کے پاس بلوچ کے لیے نہ کبھی انصاف تھا اور نہ کبھی انصاف ہوگا، اور ہمارا یہاں پہ آنے کا بھی سب سے بڑا مقصد یہی تھا۔ ہم جانتے تھے کہ یہاں پہ ہمیں انصاف نہیں ملے گا، لیکن ہم اس وقت خاموش رہنے کو ہم نے ترجیح نہیں دی، بلکہ آواز اٹھانے کو ہم نے ترجیح دی، اور ہم یہاں پہ آئے کیونکہ ہماری زمین ہمارے لیے ایسے تنگ کر دی گئی تھی کہ ہمیں وہاں پہ پرامن احتجاج کرنے کا بھی حق نہیں دیا گیا تھا۔ تو ہم یہاں پہ آئے اور یہاں پہ ہم نے اپنی آواز بلند کی اور ریاست کو بتایا کہ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ اگر آپ ہمیں ہماری زمین میں آواز اٹھانے کے لیے نہیں چھوڑیں گے تو ہم آپ کی زمین میں آئیں گے اور اپنے لوگوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ یہ بھی بتائیے گا کہ آج کوئٹہ میں جو کورٹ ہے انہوں نے آرنگ اور دیگر ساتھیوں کو جوڈیشل کر دیا ہے، تو اس ڈیولپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے کیا؟ اس کیمپ جو کہ یہاں پر جاری ہے اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ بالکل، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے، لیکن ہماری کامیابی اس وقت ہوگی جب جو ہم بیل کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کریں گے، اور جو ضمانت کے لیے ہم اپلائی کریں گے ہمیں ضمانت دے دی جائے گی، تب ہی ہم اسے اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ اس وقت تک ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں گے بلوچستان میں۔ یہ بھی بتائیے گا کہ گورنمنٹ سے تاحال کوئی ڈیلیگیشن آپ لوگوں کے مطالبات سننے نہیں آیا کہ ان کو بہت سے کچھ کہیں گی، کیونکہ آج آپ لوگ وائڈر سے کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ہم حکومت کی طرف سے تو کوشش کی گئی، البتہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوشش نہیں کی گئی، لیکن اس طرح سے انہیں آنا چاہیے تھا، ہم سے بات کرنی چاہیے تھی، ہمارے مسئلوں کو سننا چاہیے تھا، اس طرح سے انہوں نے نہیں کیا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کے پاس ہمارے مسئلوں کا حل بھی نہیں ہے، لیکن ان کا جو ضمیر ہے وہ اتنا بھی انہیں گوارا نہیں ہوا کہ وہ آئے۔ پچھلے 74 دنوں سے 2 مہینے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے شدید گرمی میں، بارش میں، لیکن ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آئے، ہم سے بیٹھے اور ہمارے جو مطالبات ہیں انہیں سننے کی تو کوشش کریں۔ اور